الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیں صلوات اللہ۔ بعد از حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور یہ بات بالخصوص خالصتاً اہل علم کے لیے ہوگی اور بالعموم سب کے لیے ہوگی۔ تو جو حدیث کا شغف رکھنے والے علماء طلباء ہیں، آپ کی خاصی توجہ درکار ہوگی آج کے اس مضمون پہ۔ زیر بحث مسئلہ آج کا ہمارا حدیث کرتاس ہے، کاغذ قلم والی روایت۔ بیسیکلی یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بہت بڑا اعتراض ہے، اور اتنا بڑا اعتراض ہے کہ جس نے ان کی شخصیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس اعتراض میں۔ اچھا، وہ اعتراض یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زندگی کا پہر تھا، ایام تھے آخری۔ شیعہ حضرات جس طرح اس اعتراض کو کرتے ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، فرقوں میں نہیں پڑو گے، وہ بات تمہیں کامیاب کر دے گی۔ تو آگے سے شیعہ کہتے ہیں نبی پاک مولا علی کی خلافت لکھوانے لگے تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں لے آنا کاغذ قلم، سانو قرآن کافی ہے، یعنی وہ اس ایکسنٹ میں کہ حضرت عمر نے کہا ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے نا، بس وہ بہت ہے، حضور کوئی ضرورت نہیں کاغذ قلم کی، رہنے دیں کچھ لکھوانے کو۔ تو حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا، تو لہذا یہ نعوذ باللہ نبی پاک کی بھی توہین ہے، اور مولا علی کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا۔ تو حضرت عمر کا یہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں قصور ہے کہ امت گمراہ ہو گئی۔ آج اگر تب وہ حضور کو لکھنے دیتے، کاغذ قلم لانے دیتے، تو آج امت گمراہ نہ ہوتی۔ تو امت گمراہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اس کی وجہ اور سبب حضرت عمر بن خطاب، نعوذ باللہ۔ یہ روایت دراصل انہوں نے ہماری کتابوں سے نقل کی، اور اس کو انہوں نے اپنے رنگ میں بیان کیا۔ آج ہم اس کو اپنے رنگ میں بیان کریں گے، جس رنگ میں وہ بات کی گئی ہے، بات موجود ہے، آج ہم اصل رنگ دکھائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ شروع کریں گے ہم صحیح بخاری سے، کیونکہ یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ اب مسئلہ شروع ہو گیا جی۔ حدیث کرتاس سب سے پہلے دیکھیں ہے کیا۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ یہ روایت آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاصہ ہے، جب ایک روایت کو وہ تکرار سے لاتے ہیں تو اس کی اسناد بھی بدلتے ہیں، اور الفاظ بھی زائد یا اختصار والی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے حدیث کے اندر سمجھنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بندے۔ اب سب سے پہلے آپ ایسے کریں، یہ بخاری پکڑیں، یہ آپ سال کے بخاری کا، میں ادھر سے روایتیں پڑھوں گا، آپ نے متن ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ کھول لیں بخاری، سب سے پہلے کھولیں بخاری کی کتاب العلم، بیٹھ جائیں۔
کتاب العلم حدیث نمبر 114 کھولیں پہلے، باب کتابۃ العلم، سب سے پہلے اس کو روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے راوی ہیں یحییٰ بن سلیمان، یہ روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، یونس روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ آگے عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ آگے ابن عباس، ساتوں روایتیں بیان کرنے والے صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یعنی صحابی ایک ہی ہے، پیچھے سندیں بدلی، واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی ہے، ساتوں جگہ پہ مرکزی راوی وہ ہیں۔ 114 کھول گئی، پہلے راوی یحییٰ بن سلیمان ہے، عبداللہ ابن عباس، امام ابن شہاب زہری، یہ ذرا دو نام یاد رکھنے، اس سند میں یحییٰ بن سلیمان امام بخاری کے استاد ہیں، اور آگے امام ابن شہاب زہری کے شاگرد یونس بیان کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عباس۔ آقا کریم علیہ السلام کا بخار زیادہ ہوا، فرمایا ائتونی بکتاب، جاؤ ایک کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار زیادہ ہو گیا ہے تو تکلیف یعنی نہیں دینی چاہیے، حضور کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حضور نے اپنی ساری تعلیمات قرآن کی شکل میں ہمیں بتا دی اور تشریحات بھی ہمیں سمجھا دی، اب اس بخار اور بیماری کی حالت میں تم ڈسٹرب کرو حضور کو، دوبارہ جاؤ اور حضور کو کاغذ قلم لا، حضور لکھیں، اٹھ کے بیٹھیں، حضور کو تکلیف ہوگی، لہٰذا تم ایسے یا رسول اللہ آپ ریسٹ کریں، یعنی یہ خلاصہ ہے اس کا، اور یہ خلاصہ میں کیوں کر رہا ہوں وہ آگے روایتوں میں آ جائے گا، کسی کو خارج ہو سکتی ہے کہ روایت میں تو یہ نہیں لکھا۔ فاختلفوا، لوگوں کا اختلاف ہو گیا، حجرے میں شور ہونے لگا، تو سرکار نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، شور نہ کرو، صحابہ اٹھ کے باہر آ گئے، تو کہتے دیکھیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، کاغذ قلم نہیں لے آنا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو 114 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، اس کے پہلے راوی ہیں یحییٰ بن سلیمان، ان کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں صدوق یخطئ، راوی سچے ہیں، ثقہ ہیں، لیکن روایات کو بیان کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام اکیلی فرماتے تھے کہ راوی ثقہ ہے، پکا ہے، راوی پر کلام نہیں ہے، لیکن وَلَهُ أَحَادِيثٌ مَنَاكِيرٌ، ان کی کچھ روایات منکر ہیں، بعض اوقات منکر روایتیں بیان کرتے تھے، معتبر نہیں ہوتی تھی۔ اور امام نسائی تو کہتے ہیں لیس بثقہ، لیکن امام نسائی آپ کو پتہ ہے وہ متشددون میں آتے ہیں، ان کا یہ قول جمہور کی رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے لیس بثقہ کہا ہے، لیکن یہ انفرادی رائے معتبر نہیں ہے، اصول جرح و تعدیل کے مطابق یہ قبول نہیں کی جائے گی، راوی ثقہ ہے۔ وقال ابو حاتم شیخ، الجرح و تعدیل میں اور رفع و تکمیل میں آپ نے پڑھا ہے، امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں شیخ ہیں، شیخ نہ لفظ جرح ہے اور نہ لفظ، یہ درمیانہ درجہ ہے، یعنی نہ ان راوی کو ہم اوثق راویوں میں شمار کر سکتے ہیں، نہ ان کو ضعیف کہہ سکتے ہیں، سینٹر درجے کے راوی ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا یہ راوی تو ثقہ ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو روایت بیان کی ہے یہ روایت معتبر اس لیے نہیں کیونکہ ان سے زیادہ ثقہ اوثق راویوں کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ثقہ اوثق کی مخالفت کرے وہ روایت کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ اس کے الفاظ پر نہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اہل السنہ و جماعت کے ہاں یہ روایت کے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب کے متعلق وہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ راوی کم درجے کا ثقہ ہے۔ اب آگے دوسری روایت بخاری کے اندر 3053 نمبر روایت نکالیں، اس کے پہلے راوی ہیں حدثنا قبیصۃ حدثنا ابن عیینہ ان سلیمان ان سعید بن جبیر ان ابن عباس، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں قبیصہ سے۔ اب ذرا راویوں کا
یہ آپ نے، چونکہ میں نے پہلے کہا یہ خالص اہل علم کے لیے ہیں آج کی باتیں. امام بخاری روایت کرتے ہیں قبیصہ سے، اور قبیصہ اس کو روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے، آگے عبداللہ ابن عباس سے. متن سن لیں. وہ فرماتے ہیں جمعرات کا دن، کیا ہی تھا جمعرات کا دن. پھر ابن عباس رونے لگے، بہت زیادہ روئے. پھر فرمایا جمعرات کے دن حضور علیہ السلام کا بخار زیادہ ہوا، طبیعت زیادہ خراب ہوئی. حضور نے فرمایا میرے پاس کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فتنازعوا، لوگوں نے آپس میں تنازع کیا، لوگ آپس میں جھگڑنے لگے. حضور کی بارگاہ میں تنازع مناسب نہیں تھا. فقالوا، جتنے افراد قریب تھے سب نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں. حجرہ کا معنی جو ہزیان لیتے ہیں وہ بالکل کفر ہے اور غلط ہے. امام بزار کی آگے میں وہ عبارت پڑھوں گا، انہوں نے اس روایت کو اس معنی کا انکار کیا ہے. حجر کا معنی یہ ہجرت سے ہے، چھوڑنا، کہ حضور علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ لوگوں نے. اس روایت میں 3053 بخاری کی، اس روایت میں حضرت عمر بن خطاب کا سرے سے نام ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہا جی کاغذ قلم نہیں لانی، اس میں نام ہی نہیں ہے. اب اس میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تنازع کیا، جھگڑا کیا. اچھا، یہ جو حدیث ہے، امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں قبیصۃ ثقۃ فی کل شیء الا فی حدیث سفیان. امام قبیصہ جو امام بخاری کے استاد ہیں جن سے وہ روایت لے رہے ہیں، امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں وہ ہر شے میں ثقہ ہے مگر سفیان ابن عیینہ کی جو ان سے روایت ہوتی ہے اس میں وہ ثقہ نہیں ہوتے. اور یہ روایت امام قبیصہ کی سفیان ابن عیینہ سے، لہٰذا یہ روایت بھی دلیل بنائی جا سکتی. چلے، اور یہ جو بات ہے اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی اساتذہ بھی آپ کھولیں گے ترجمہ، اس میں آ جائے گی. اب بخاری 3168 نمبر روایت 3168، باب اخراج الیہود، کتاب الجزیہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں. اب یہ حدیث پوری آ گئی. آپ فرماتے ہیں جمعرات کا دن، کیا ہی جمعرات کا دن تھا. ثم بکا حتی بل دمعہ الحصا، کنکریاں تر ہو گئیں، اتنا روئے اس کے بعد جمعرات کو یاد کر کے. تو آگے سے حضرت سعید کہتے ہیں میں نے کہا یا ابن عباس کیا وجہ ہے؟ کیا فرمایا حضور علیہ السلام کی بیماری بڑی. حضور نے فرمایا میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، یعنی قلم لاؤ، میں اکتب لکم کتابا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس سے یہ بھی پتہ چلا محبوب کریم لکھنا جانتے تھے. فرمایا میں لکھ دوں، اکتب، میں لکھ دوں. فتنازعوا، تو صحابہ کرام کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا. بعض نے کہا کہ جاؤ جلدی کرو کاغذ قلم لاؤ، بعض نے کہا رک جاؤ بیٹھ جاؤ شور نہ کرو، حضور کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے ڈسٹرب نہ کرو. یعنی اس طرح وہ کرتے کرتے آپس میں آوازیں بلند ہونے لگیں آپس میں. فقالو، تو لوگ کہنے لگے، کون؟ جو پاس بیٹھے تھے، ما لہو، دیکھو حضور کو کیا ہوا ہے. حاجر رسول اللہ صلی اللہ، کیا حضور علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر جانے لگے ہیں؟ کیا حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ استفہموہ، حضور سے پوچھو، حضور سے پوچھو، آگے ہوگی. فقال، حضور نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں ٹھیک ہوں. فامرہم بثلاث، اب جو لکھوانا تھا وہ حضور نے زبانی بتا دیا. 3 چیزوں کا حکم دیا. نمبر 1، پہلا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یا مشرکین کے الفاظ. امام طحاوی شرح مشکل الاثار میں فرماتے ہیں مشرکین کے الفاظ راوی کا تصرف ہے، اصل میں یہود ہے. اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، فرمایا یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، پہلی وصیت. دوسری وصیت کیا فرمائی؟ اجیز الوفد، جو وفود آئیں دیگر ممالک سے ان کا مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنا جیسے میں کرتا رہا ہوں. 2 وصیتیں. راوی کہتے ہیں تیسری مجھے بھول گئی، اس وقت انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے کیا بتائی تھی وہ یاد نہ رہی. تو جو حضور نے لکھوانا تھا وہ حضور نے
اس روایت میں حضرت عمر ابن خطاب کا سرے سے نام ہی نہیں، اور اس روایت کے جتنے راوی ہیں سارے ثقہ ہیں، اوثق درجے، پچھلے دونوں سندوں سے یہ سند زیادہ عالی ہے اور اس کے روات اوثق ہیں، تو اوثق کی روایت ثقہ کے مقابلے میں زیادہ قبول ہوتی ہے، تو لہذا یہ حدیث بالکل سندن متنن صحیح ہے، اور اس کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کا نام، اور یہ حضرت عمر نے کیا اسی کاغذ قلم نہ لے آنا، حضرت عمر کا تو نام ہی نہیں ہے، اور جن روایت میں سیدنا عمر کا نام ہے ان کی سند پہ کلام ہے۔ چوتھی روایت، چوتھا مقام صحیح بخاری کا۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ حضرت عمر نے نہیں روکا کاغذ قلم لانے سے، بالکل نہیں روکا، اور جو حضور نے لکھوانا تھا وہ حضور نے زبانی بتا دیا۔ چوتھی روایت صحیح بخاری میں 4431 4431 نمبر روایت ہے، اور اس میں بھی سیم الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں، فتنازعوا فقالوا، لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، تنازع ہوا، اور بعد میں حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ، اور آقا کریم علیہ السلام نے زبانی بتا دی وہ ساری وصیتیں۔ بخاری کی یہ چوتھی روایت پڑھی، اس میں بھی حضرت عمر بن خطاب کا نام ذکر نہیں، جمع کے سیغے، اور حضور جو لکھوانا چاہتے تھے حضور نے وہ بھی بتا دیا۔ اگلا مقام پانچویں روایت بخاری کی، یہ 4432، بالکل اگلی روایت اسی سے۔ اس کو روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ، ابن عباس سے نیچے یہ راوی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر پھر فقال بعضهم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا لاؤ، فقال بعضهم، بعض لوگ کہنے لگے، بعض لوگ ضمیر جمع کی ہے، ایک بندہ نہیں تھا بلکہ لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام بیمار ہیں، آقا کریم السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کاغذ قلم لا کے حضور کو بٹھاؤ گے، لکھاؤ گے، اور حضور علیہ السلام کو ڈسٹرب نہ کرو، استفہموہ، پیچھے گزر گیا، ویسے ہی پوچھ لو زبانی۔ تو بعض کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جاؤ جاؤ لے کر آؤ، تو جب آپس میں ان کا تکرار ہوا تو حضور علیہ السلام ڈسٹرب ہوئے۔ ذرا الفاظ دیکھیں، فاختلف اہل البیت، کس کا اختلاف ہوا؟ ذرا دوبارہ کہیں، وہ جی حضرت عمر نے ڈکیا سی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اختلاف تو اہل بیت کا ہوا۔ اہل بیت سے مراد جو گھر میں موجود تھے، اب گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، اور بھی خانوادہ نبوت کے افراد موجود تھے، تو اختلاف تو ان کا ہوا۔ بعض کہیں لے آؤ، بعض کہیں نہ لاؤ، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، فرمایا قوموا، اٹھ جاؤ، اور جب صحابہ اٹھنے لگے تو حضور علیہ السلام نے وہ وصیتیں زبانی ان کو۔ اب یہ پانچویں روایت ہے بخاری کی، اس میں بھی حضرت عمر کا نام نہیں، پہلی دو میں ان دونوں کی سند پہ ہم نے بات کر دی۔ اچھا، اب یہاں پہ آگے آ جائیں، چھٹی روایت، یہ پانچویں میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ایک تو امام زہری ہے، امام زہری سند، امام زہری کے شاگرد معمر ہے، پیچھے گزرے تھے یونس کی روایت میں حضرت عمر کا نام ہے، امام معمر جو امام زہری سے روایت کر رہے ہیں اس میں حضرت عمر کا نام ہی نہیں ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ یعنی امام زہری سے روایات کرنے والے شاگردوں کا آگے اختلاف ہے، ان کا سخت اضطراب ہے، یعنی جو صحیح روایت ہے بالکل پرفیکٹ، وہ تیسرے نمبر پہ جو ہم نے بیان کی وہ ہے، اس کی سند میں نہ امام زہری نہ کو راوی کم درجے کا ہے، اور اس میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا سرے سے کوئی نام ذکر نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اگلی چھٹی روایت دیکھیں، یہ بھی ہے امام زہری سے، اور امام زہری کے شاگرد ہیں معمر، پیچھے امام معمر نے کیا کہا؟ اہل بیت کا اختلاف ہوا، اب امام زہری کے شاگرد معمر دوبارہ روایت کر رہے ہیں۔ اگلا راوی بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کر رہا ہے، 5669 بخاری کا نمبر ہے۔ اچھا، اس کے اندر اب دیکھیں، کہتے ہیں گھر میں کچھ لوگ تھے، فیہم عمر بن الخطاب، ان میں حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، اندازہ کریں، باقی کسی کا نام نہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ امام زہری کے شاگرد امام معمر اس روایت میں حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں،
پچھلی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں حضرت عمر کا نام انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا اہل بیت کا اختلاف ہوا۔ امام زہری کے دوسرے شاگرد یونس کی روایت پیچھے پڑھی، اس میں حضرت عمر کا نام ہی نہیں ہے، حضرت عمر کا نام ہی نہیں ہے، اہل بیت کا اختلاف ہوا، حضرت عمر کا نام ہے۔ یہ امام زہری کے شاگردوں کا ان سے روایت بیان کرنے میں سخت اضطراب ہے، یہ چھٹی روایت ہے۔ اور امام ابن شہاب الزہری کے متعلق یہ راوی ثقہ ہیں، ان کی روایت حجت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اختلافی مسائل میں ان کی بات معتبر نہیں ہوتی، جیسا کہ فدق والا مسئلہ ہے، وہ سارا ان کی ذاتی رائے پہ کھڑا ہے۔ اور حضرت علی کا 6 ماہ بعد بیعت کرنا، اس کے اوپر تفصیلی کلام ہم نے کیا ہوا، سارا ان کی ذاتی رائے پہ۔ المعرفہ و تاریخ میں امام ابو یوسف یعقوب بن سلیمان المتوفا 347 ہجری وہ فرماتے ہیں امام ابن شہاب زہری جب ان سے کو ملتا سخت اختلاف پاتا، اور بعض ان سے کبھی چیز ہم لکھ لیتے ان کی رائے اور علم کے مطابق، تو وہ جب بتاتے دوبارہ بتاتے بثلاثۃ انواع ینقض بعضها بعضا، ان کی تینوں رائے مختلف ہوتی تھی، ایک بار بات بالکل اور دوسری بات بالکل اور تیسری بات اور دوسرا امام زہری علیہ الرحمہ پر ادراج کی جرح امام خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھائیں، ابتدائی روایات میں فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِ کے الفاظ امام زہری کے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا، ادراج یہ فرماتے تھے، یہ مسلم ہے تمام محدثین کے نزدیک۔ امام زہری علیہ الرحمہ بعض اوقات روایت بیان کرتے کرتے وہ اندر اپنے ایڈیشن کر دیتے تھے، تشریح شامل کر دیتے تھے۔ تو ایک تاریخی روایت جس سے سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت داغدار ہو، اس میں امام زہری کی یہ بات معتبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان پر ادراج کی جرح، اور ادراج جرح ہے، ان پر ادراج ہے، جبکہ ان سے اعلیٰ درجے کے اوثق راویوں کی روایت میں سیدنا عمر بن خطاب کا نام نہیں۔ اور صحابہ نے کیوں کہا حضور کے احساس میں، اچھا وہ کیوں کہا اس کی دلیل میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جی بخاری کی 6 روایتیں ہو گئی، یہ امام زہری کے شاگرد معمر سے، اس میں حضرت عمر کا نام ہے، پچھلی میں اہل بیت کا اختلاف ہے، یونس والی روایت میں سرے سے نہ اہل بیت کا ذکر ہے نہ حضرت عمر کا ذکر۔ اب بخاری کی 7ویں روایت دیکھیں، یہ جو آپ اصول الحدیث کے ہیں، یہ تو خالد صاحب کی مجلس ہے، تو آپ کو بھی جتنی سمجھ آئے یا جتنا آپ اس کو دیکھیں آگے انشاءاللہ ہوگا اس کا۔ اب آخری روایت 7واں مقام بخاری کا 7366 نمبر روایت کھولیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب کراہیت الخلاف میں۔ اب یہ دیکھیں، امام زہری کے شاگرد معمر، وہی معمر ہے، عبید اللہ بن عبداللہ، یہ عبید اللہ بن عبداللہ نام نہیں بولنا آپ نے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر آگے امام بزار کی میں عبارت پڑھوں گا، تو اس میں بھی یہ ہے وفی البیت رجال فیہم عمر الخطاب وقال عمر واختلف اہل البیت، اس میں ہے حضرت عمر نے بھی کہا اور اہل بیت کا اختلاف بھی ہو گیا۔ اب ذرا پیچھے آ جائیں، نہ اہل بیت کا ذکر ہے، نہ حضرت فاروق اعظم کا، بول لیں ذرا، نہ اہل بیت کا ذکر ہے، نہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ یونس کی روایت ہے جو امام زہری سے، معمر کی روایتیں ہو گئیں آگے مختلف، ایک میں حضرت عمر کا سرے سے ذکر، نمبر 2 اہل بیت کا ذکر ہے، حضرت عمر کا ذکر، تیسری روایت حضرت عمر کا بھی ذکر ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہے۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرم دار ہیں تو واختلف اہل البیت، تو اہل بیت کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی، کیا خیال ہے؟ تو لہٰذا یہ 7 روایتیں میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے رکھی ہیں، اور ان میں جو سب سے صحیح سند سے اوثق راویوں سے روایت مروی ہے، اس میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا نام ذکر سرے سے نام ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے نام جن سندوں میں آیا ہے ان سندوں میں سخت اضطراب ہے، اور پہلی 2 سندوں کے اوپر ویسے جرح ہے، ان کے اوپر وہ راوی اوثق درجے کے نہیں، لہٰذا یہ جو سینٹر والی روایت ہے یہ سب سے زیادہ صحیح ترین روایت کہ حضرت عمر بن خطاب کا نام ذکر نہیں، حضرت عمر نے کوئی نہیں کہا کہ کاغذ قلم نہ لے آئے ہو، بالکل نہیں کہا۔ عبید اللہ بن عبداللہ والی بات، مسند بزار میں مسند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 5056 اس میں امام بزار یہ روایت لائیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جب جمعرات کا دن تھا حضرت ابن عباس رونے لگے، حضور بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا جاؤ دوات لاؤ، قلم لاؤ،
میں لکھ دوں، بعد میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے نا امام بزار کے الفاظ سنیں، کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عن ابن عباس من وجوہ صحاح، کئی صحیح سندوں سے روایت مروی ہے۔ وزاد عبد اللہ ابن عبد اللہ، یہ عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ، علیہم کلمۃ انکرت علیہ فصار الحدیث منکرا من اجل الکلمہ۔ یہ جو حاجرہ والے الفاظ ہیں نا، وہ امام بزار فرماتے ہیں یہ صرف یہ عبید اللہ بن عبداللہ نامی راوی کی سند سے آئے ہیں اور یہ منکر ہیں، اور کہتے ہیں وَلَمْ نَذْكُرِ الْكَلِمَةَ إِجْلَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی عظمت کے پیش نظر میں ڈر کے امام بزار کہتے ہیں میں اپنی کتاب میں وہ لفظ نہیں لکھنا چاہتا، وہ صرف اس اکیلے راوی کی سند سے آئے ہیں، لہٰذا وہ کلمے منکر ہیں، اور ان کی روایات حدیث کرتاس جو عبید اللہ بن عبداللہ کی سند سے ہیں امام بزار کے بقول وہ منکر روایتیں، لہذا وہ روایتیں بھی معتبر۔ یہ کون کہہ؟ امام بزار کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا سب سے صحیح سند جو بخاری کی ہم نے تیسرے نمبر پہ روایت پڑھی، جو ہم نے تیسرے نمبر پر روایت پڑھی بخاری کی 3168 نمبر روایت، اس میں عبداللہ بن عباس سے سعید بن جبیر روایت کر رہے ہیں، وہ عبید اللہ بن عبداللہ نامی راوی نہیں ہے، اور نہ ہی پیچھے بھی جتنے راوی ہیں وہ سارے اوثق ہیں۔ 3168 3168 یہ سب سے زیادہ صحیح سند صرف یہ ہے بخاری کے اندر، اس کے اوپر کسی محدث نے نہ جرح کی ہے نہ کلام کیا ہے، باقی تمام اسناد کے اوپر محدثین کا کلام موجود ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں یہ جو راوی عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ، یہ کوفہ میں تھے، وکان قاضی الرائے وعندہ مناکیر لم یطاب علیہا، وعبداللہ بن عبداللہ لیس بالقوی فی الحدیث لأنہ قد حدث باحادیث لم یطاب علیہ۔ یہ امام بزار نے ان پر جرح کر دی، تو لہٰذا ان کی بھی وہ روایتیں جن میں حضرت عمر کا نام ہے، یا یہ ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں حاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاجرہ کا ترجمہ رافضی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ شدت بخار میں حضور علیہ السلام سے خود ہی باتیں نکلی جا رہی ہیں بغیر کنٹرول کے، وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ کہا صحابہ نے، اور وہ سند وہ عبید اللہ بن عبداللہ کی۔ اگر وہ یہ جرح کریں تو امام بزار کا قول ہمارے سامنے واضح ہے کہ بالکل وہ روایت معتبر نہیں۔ اور دوسرا حاجرہ ہجرت سے ہے، اس کا وہ ہزیان والا ترجمہ بالکل کرنا مراد ہم نہیں مراد لیتے۔ اچھا اب آگے وہ روایات دیکھیں، ادھر سے ٹیشو لے ہیں میں نے آپ عرض کی پہلے۔ اچھا اب حضرت عمر، اب آگے اس کی تھوڑی سی تخریج سن لیں سادہ سادہ۔ مصنف عبد الرزاق 9992 نمبر روایت ہے، امام بخاری کے استاد اپنی سند سے روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، لیکن پوری روایت کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کا نام کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 2 مقامات پہ 2 سندوں سے امام مسلم یہ روایت لائے ہیں جن میں حضرت عمر کا نام، اور ایک سند سے اس میں حضرت عمر کا نام ہے لیکن اس کی سند میں امام ابن شہاب زہری اور ان کے شاگردوں کا اختلاف ہے، وہ روایت کا اضطراب ہے، اور امام مسلم علیہ رحمہ کا بھی یہ حسن ہے۔ وہ سندیں جب ایک حدیث کی آگے 6 سندیں لاتے ہیں اس سے اسناد کا عالی ہونا وہ واضح ہو جاتا ہے اہل علم پر۔ تو صحیح مسلم کے اندر بھی 4232 نمبر روایت، اس میں حضرت عمر کا نام نہیں، اور اس میں جمع کے سیغیں۔ پھر اس کے بعد طبرانی معجم الکبیر کی جلد 11 میں 10962 نمبر روایت ہے، یہی حدیث کرتاس عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عمر کا اس میں نام موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سنن النسائی الکبریٰ امام نسائی علیہ، سنن الکبریٰ امام نسائی کی، اس کے اندر، اور سنن الکبریٰ امام بہقی کی، سن ابی داؤد کے اندر، ابو داؤد کے بعد مسند حمیدی میں، مسند ابی یعلا الموصلی میں، مسند بزار میں، اور مسند احمد بن حنبل کے 3 مقامات۔ یہ میں نے آپ کو 12 حوالے حدیث کی کتابوں کے دیے ہیں، ان 12 کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس کی سند سے پورا واقعہ کرتاس بیان ہوا ہے، لیکن ایک سند میں بھی حضرت عمر کا نام نہیں آیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ حقیقی واقعہ میں صحیح الاسناد روایات میں سیدنا عمر بن خطاب کا نام موجود نہیں۔ حضرت عمر نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ رہن دو، بہ جاؤ، تجھے نہ لے، نہیں۔ اب آ جائیں
اس کی باقی روایت کی تفصیلات کی طرف۔ اس پہ کہ چلیں جی مان لیا حضرت عمر نے نام نہیں کہا، صحابہ نے کہا تھا کہ رہن دیو، لوگوں نے تو کہا تھا نا، تو دیکھے صحابہ نے کہا تھا تو صحابہ نے ہی تو غلطی کی پھر نعوذ باللہ، انہوں نے حضور کو کاغذ قلم نہیں لانے دیا، حضور کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہ ماننا کفر ہوتا ہے۔ اچھا جی نبی کی بات نہ ماننا کفر ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو فرماتے علی میرا نام مٹا دے، مولا علی کہتے لام ہوا بدا حضور نے میں نہیں مٹا سکتا، مولا علی نے بھی حضور کی بات نہیں مانی۔ حضرت عمر کو جو کہتے ہو بتاؤ مولا علی کو کیا کہو، تو انہوں بھی سمجھ قیامت تو بعد آنی ہے۔ جو بات وہاں پہ آپ کریں گے فتنازعوا صحابہ کے تنازع پہ، فقالوا صحابہ نے کہا ہو بہ جاؤ حضور علیہ السلام نو آرام کرنے دیو، ویکھو جی گل نہیں مننی، حضرت مولا علی عرض کرتے اللہ، صحابہ کرام نے جواب تو نہیں دیا، صحابہ نے یہ کہا کہ حضور اسی نہیں لینا، کہا حیدر کرار نے تو ہاتھ باندھ کے عرض کی لام ہوا ابدا، حضور میں نہیں مٹا سکتا، انہوں نے تو حضور علیہ السلام کے سامنے معذرت کی ہے، صحابہ نے معذرت بھی نہیں کی، تو جو صحابہ سے کہو گے اس سے بڑی بات مولا علی کو کرنی پڑے گی، تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، دیکھیں حضرت علی پاک نے تو عشق میں کہا تھا، میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، حیدر کرار نے اپنے عشق اور محبت میں کہا آقا نام آپ کا ہو اور میں مٹاؤں، ہو نہیں سکتا، اگر حیدر کرار نے محبت میں کہا تھا تو صحابہ نے بھی محبت میں ہی کہا تھا، پیار میں کہا تھا کہ حضور نہیں آپ آرام فرمائیں، ریسٹ کریں، ریسٹ کا ٹائم ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، حضور آپ آرام کریں، جس طرح حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی حضور آپ میں نہیں، یہ عشق تھا، اسی طرح صحابہ کرام کا ادھر بھی عشق تھا، محبت تھی، احساس تھا حضور علیہ السلام کا۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے، شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ کاغذ قلم حضور نے بھلا کیوں منگوایا تھا، ہاں جی کیوں، حضور علی دی خلافت لکھانی سی، مولا علی پاک دی خلافت حضور لکھانی سی، اچھا چلیں مان لیں جی مولا علی پاک کی خلافت لکھانی تھی، اس سے ان کا یہ نظریہ زمین بوس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں غدیر قوم پہ حضور نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اگر ادھر کیا تھا تو لکھوانے کی ضرورت کیا تھی، یہ مطلب تھوڑی غدیر والی کہانی تو مک گئی ہے، کیوں جی اگر حضور لکھوانا چاہتے تھے، حضور کہتے تھے نہ لاؤ لکھ کے دوں، اس کا مطلب پھر غدیر قوم پہ اعلان خلافت نہیں ہوا، اعلان ولایت ہوا ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اعلان ولایت ہے، تو وہاں تو اعلان خلافت پھر نہ رہا۔ اچھا چلیں بالفرض مان لیا، چلیں ایک لمحے کے لیے نا، میں تو آپ کے سامنے میں نے جو اللہ تعالیٰ کے فضل احسان توفیق سے جو چھوٹی سی غور و فکر تدبر کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اب کم از کم اس کے بعد میرا یہ ایمان نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہو کاغذ قلم نہیں لینا، صحابہ کرام کے مابین یہ مکالمہ ہوا اور ان میں دو رائے بن گئی، بعض نے کہا حضور علیہ السلام کو ریسٹ کرنے دو خاموش رہو، بعض نے کہا نہیں 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 کاغذ قلم لاؤ بس، سیدنا عمر ابن خطاب کو کوئی بندہ نومینیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کس گروہ میں تھے، نہیں بالکل نہیں۔ چلیں بالفرض ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہ لاؤ کاغذ قلم، منع کر دیا، انہوں نے روکا، تو اگر انہوں نے روکا تھا تو حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کیوں نہیں لے کر آئے، یہ سوال ہوگا کہ نہیں، سوال اٹھے گا۔ اچھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گھر کس کا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا، 7 حجرہ کس کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا، سیدنا عمر بن خطاب کا گھر کدھر ہے، اوالی کے پاس، بخاری میں ہے نا، اوالی کے پاس آپ کا گھر ہے، تو قریب گھر حضرت حیدر کرار کا ہے، تو کاغذ قلم لانا ذمہ داری کس کی بنتی تھی اخلاقاً، تو سوال اٹھے گا، لوگ سوال کریں گے کہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے انہیں لائے، جو اعتراض حضرت عمر بن خطاب پر کرتے ہو کیا وہ علی المرتضیٰ پہ بھی کرو گے، ایک بات۔ اس کے بعد حضور لکھوانا کیا چاہتے تھے وہ آگے حدیثوں میں بیان ہو گیا، یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کی مہمان نوازی کرتے رہنا، حضور نے خود بتا دیا، وہ کہتے ہیں نہیں 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 تمہیں نہیں پتہ آقا کریم علیہ السلام کیا لکھوانا چاہتے تھے، حضور علیہ السلام خلاف۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ بات گئی کہ جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم لانے کا کس کو کہا تھا، یہ بات یہاں پر بہت میجر بات ہے،
اور یہ روایت پڑھ کے نا تو میں کہتا ہوں رافضیت ویسے ہی ذبح ہو جائے گی اس روایت کے بعد جو میں آپ کو بتانے لگوں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، اہل بیت بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، صدیق اکبر بھی مان لیا وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی وہی ہیں، سب صحابہ ہیں۔ وہ جی کاغذ قلم نہیں لے آنے دیتا۔ حضور نے کس کو کہا تھا کاغذ قلم لے کر آؤ؟ حدیث سنیں، مسند احمد بن حنبل، مسند عشرہ مبشرہ، مسند علی بن ابی طالب، مسند احمد بن حنبل کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر یہ روایت ہے۔ اور احمد شاکر نے جب جو مسند کی نئی تخریج کی ہے تحکیم، اس نے انہوں نے کہا اس کی سند حسن ہے۔ اب ذرا سنیں، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فی ما لا تضل امته من بعدی قال فخشیت ان تفوتنی نفسه قال قلت انی احفظ واعی قال اوصی بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضور حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا تھا جا کاغذ قلم لے کر آ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا۔ تو کس کو کہا تھا کاغذ قلم لانے کا؟ وہ جی حضرت علی پاک لین چلے سن، حضرت عمر ڈک دیتا لیان نے، انہاں ڈرا تمکا دیتا۔ میں کہا تیرے مذہب والا علی ہے جڑا کسی کو ڈر جائے، ہمارا علی المرتضیٰ کسی سے ڈرنے والا، یہ تو توہین ہے حضرت علی کی۔ اور پھر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے لیکن لکھوا نہیں سکے، وہ تو حضور کو بے بس مانتا ہے۔ یعنی وہ نبی اتنے کمزور تھے کہ وہ ایک پیغام امت کو دینا چاہتے اور وہ دے ہی نہیں سکے لوگوں کے ڈر سے۔ نعوذ باللہ، یہ کفری عقیدہ ہے کہ حضور مجبور تھے، بس وہ ڈر سے حضور نے نعوذ باللہ لکھوایا گی۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ دن کون سا تھا؟ حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کس دن ہوا ہے؟ پیر کی رات، جمعرات کی رات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ اور اگر واقعی خلافت لکھوانی تھی اور اتنی اہم تھی، اگلے 3 دنوں میں حضور لکھوا دیتے۔ حضور نے تو نہیں لکھوائی۔ اب کاغذ قلم لانے کا کس کو کہا؟ وہ جی حضرت عمر ڈاک دیتا ہے، صحابہ ڈاک دیتا ہے۔ تو ذمہ داری کس کی تھی؟ مولا علی پاک۔ تو لائے تو اگر حضرت عمر نے روک دیا تو لائے تو مولا علی بھی نہیں، تو کیا حضرت علی پاک پر بھی اعتراض کروں؟ مولا علی کیوں نہیں لائے؟ آگے خود لکھا ہے فخشیت ان تفوتنی نفس، مجھے ڈر ہوا کہ کاغذ قلم لینے جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہ نکل جائے تو میں خدمت میں رہوں۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور آقا میں یاد کر لیتا ہوں، زبانی یاد کرتا ہوں اور ان کو پکا کر لوں گا، جو وصیتیں لکھوانا چاہتے ہیں ویسے ہی بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا نماز، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، وما یہ وہ تیسری وصیت ہے جو وہ پیچھے بخاری کے راویوں نے کہا میں بھول گیا تھا، فنسیتھا، انہوں نے کہا تیسری میں بھول گیا، وہ یہ مسند احمد میں آ گئی۔ او جی ویکھو جی جڑی بھول گئے نے نا وہی خلافت سی نہیں، وہ کڈن خلافت ہوندے جو بھی ایسا نہیں دینی۔ یہ تیسری وہ ہے کہ حضور نے فرمایا احکام دین کی پابندی کرنا، نماز، زکوٰۃ، غلاموں کا خیال رکھنا، حقوق اپنے سے ماتحتوں کا، یہ ایک وصیت کہ احکام دین، فرائض پر عمل۔ نمبر 2 یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ نمبر 3 وفود کا خیال رکھنا۔ یہ وہ 3 وصیتیں جو حضور لکھوانا چاہتے تھے، حضور نے زبان اقدس سے بول کے بتا دی، واضح ہو گئی۔ اچھا اب باقی رہا مسئلہ، نہیں جی خلافت بھی حضور نے 7 لکھوانی تھی۔ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، جے کاغذ قلم آ جاندہ نا تے سونے نے نال خلافت لکھوانی سی۔ اچھا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہاں حضور نے خلافت لکھوانی تھی پر لکھوانی ابو بکر صدیق کی تھی۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 6181، ابن حبان میں، دارمی میں، سنن الکبریٰ نسائی میں، بہقی میں، معجم الاوسط طبرانی میں، سب کتابوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مرضہ، جب حضور بیمار ہوئے، ادعی لی ابا بکر، ابو بکر صدیق کو میرے پاس بلا، حتی اکتب کتابا، میں لکھ کے ہی دے دیاں۔
ابو بکر کو بلا میں لکھ کے اس کو دے دوں، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، حضور فرماتے مجھے ڈر ہے کہ کل کو کوئی تمنا کرنے والا کئی تمنا نہ کرے کہ اب میں ہو جاؤں سردار یا نائب، اور وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ، اور کل کہنے والا مدینے کے بازار میں اٹھ کے کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بکر، وہ جو بھی کھڑا ہو گیا نا اس کی بات کو نہ خدا نے ماننا ہے نہ مومنوں نے ماننا ہے، سب نے ماننا ہے تو ابو بکر کو ہی ماننا ہے۔ تو حضور خلافت لکھوانا چاہتے تھے، بات بالکل صحیح ہے، پر لکھوانا ابو بکر صدیق ہی چاہتے، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ جمعرات کا دن تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اصحاب بیٹھے تھے، ان میں خاندان نبوت کے افراد بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میں تمہیں کچھ وصیتیں اپنے بعد کر دوں، وصیت کا معنی کچھ ایسی باتیں لکھ دوں جن کے اوپر مستحکم رہ کر پکے عمل کرتے رہنا۔ تو اس ٹائم صحابہ کرام نے کہا کاغذ قلم لاؤ گے، حضور اٹھیں گے بیٹھیں گے لکھیں گے، حضور کو تکلیف ہوگی، لہٰذا حضور کے احساس میں تم ایسا کرو حضور کو آرام کرنے دو، آقا کی تمام تعلیمات ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہیں، لہٰذا فی الحال حضور کو ریسٹ کرنے دو۔ یہ جمعرات کی بات ہے۔ تو جب یہ ہوا تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے آپس میں، بعض کہنے لگے نہیں لکھوا لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں یار ریسٹ کرنے دو۔ ان کا آپس میں جب ہلکا سا تکرار ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بات سنو، 3 وصیتیں، 3 یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، وفود کا خیال رکھنا، نماز روزے زکوٰۃ کی پابندی کرنا، قومو چلو اٹھ جاؤ، اب زیادہ تکرار نہ کرو، مجھے تکلیف نہ دو۔ صحابہ کرام اٹھ کے باہر آ گئے۔ اس پورے معاملے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا سرے سے کوئی نام ذکر ہے؟ اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تو نام نہیں ہے، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا تو اقرار موجود ہے کہ حضور نے مجھے کہا، مولا علی کہتے ہیں کاغذ قلم لانے کا بھی حضور نے مجھے کہا تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا میں جاؤں حضور کی روح مبارک پرواز نہ کر جائے، میں نے عرض کی آقا ویسے ہی بتا دیں ہم یاد کر لیتے ہیں۔ حضور نے 3 وصیتیں کر دیں، وہ تینوں امت نے، محدثین کرام نے، عبداللہ ابن عباس نے آگے بتائیں۔ جمعرات کو حضور علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، پیر والے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، لہٰذا اب یہ ساری بات سننے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب پہ کوئی اعتراض باقی رہتا؟ لہٰذا صحابہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان کے دل تقویٰ میں کامیاب ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ بخشش کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا میجر اعتراض تھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب پہ، جس کے متعلق یہ ہمارا سارا آج کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یاد رکھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کا ذریعہ بنائے۔